بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کون الشیء موجودا لا ینافی تاثیر العلت فیہ لأن الشیء اذا کان معدوما ثم یوجد فإما ان توصف العلت بکونها مفیدة لوجوده حالة العدم او حالة الوجود او فی الحالتین جميعا لا جائز ان تفید وجوده حالة العدم او فی الحالتین جميعا وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم هذا خلف فإذا تفيد وجوده حالة وجوده مفاد فكون الشيء موجودا لا ينافي كونه معلولا۔ آپ پیچھے سے اس کتاب میں کئی جگہ ہدایات پڑھ چکے ہیں، کہیں بھی اس کتاب میں جب کسی شبہ کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے تو مصنف وہاں ہدایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کسی شبہ کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور شبہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کسی شے کا موجود ہونا اس میں تاثیر علت کے لیے منافی ہے، یعنی علت اس میں تاثیر نہیں کر سکتی، یہ سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ شے کا وجود علت کے اثر کے لیے مانع نہیں ہوگا، یعنی شے کا وجود ہوتے ہوئے بھی علت اس میں تاثیر کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی، اس لیے کہ جب شے معدوم ہو پھر وجود میں آئے تو اب علت اس سے جو متصف ہوگی وہ تین طرح سے متصف ہو سکتی، یا تو علت اس سے متصف ہوگی اور اس کے وجود کا افادہ کرے گی عدم کی حالت میں۔ غور سے سننا، علت شے سے متصف ہوگی اور اس کے وجود کا افادہ کرے گی عدم کی حالت میں، ایک، یا وجود کا افادہ کرے گی وجود کی حالت میں، یا وجود اور عدم دونوں حالتوں میں وجود کا افادہ کرے گی، یعنی دونوں حالتوں میں علت اس سے متصف ہوگی۔ تو تین صورتیں ہوئیں، یا تو حالت عدم میں وجود کے لیے مفید ہوگی، یا حالت وجود میں وجود کے لیے مفید ہوگی، یا حالت عدم و وجود دونوں میں۔ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حالت عدم میں وجود کا افادہ کرے، یہ صورت باطل ہے، ورنہ وجود و عدم کا اجتماع لازم آئے گا، اور ایسے ہی دونوں حالتوں میں علت متصف ہو، وجود اور عدم، یعنی پہلی اور تیسری صورت دونوں باطل، پہلی اور تیسری صورت دونوں باطل، نہ تو حالت عدم میں وجود کے لیے مفید ہو سکتی ہے اور نہ ہی حالت عدم و وجود دونوں میں وجود کے لیے مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا وجود و عدم کا۔ وَإِلَّا لَزِمَ، تب ضروری ہے کہ اب وہ اس کے وجود کا افادہ کرے گی اس کے موجود ہونے کے وقت میں، اور وہ وجود وہ ہوگا جو اس علت کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ پہلے سے جو وجود ہے اس میں فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اب اس علت کی وجہ سے جو وجود وہاں پر آ رہا ہے اس وجود کا افادہ کرے گی، پہلے والا وجود تو پہلے سے موجود ہے، سمجھ میں؟ لہذا شے کا موجود ہونا علت کی تاثیر کے لیے منافی نہیں ہو سکتا۔ ملاؤ، شے موجود تاثیر علت کے لیے منافی نہیں، لأن الشیء اذا کان معدوما ثم یوجد، اس لیے کہ شے جب معدوم ہو پھر وجود میں آئے، فإما ان توصف العلہ بکونها مفیدۃ لوجودہ حالۃ العدم، تو اب علت اس سے یا تو متصف ہوگی حالت عدم میں اس کے وجود کے لیے مفید بن کر، یا حالت وجود میں، یا حالت عدم اور وجود دونوں میں۔ لا جائز ان تفید وجودہ حالت العدم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حالت عدم میں وجود کا افادہ کرے یا دونوں حالتوں میں وجود کا افادہ کرے، یعنی حالت عدم اور حالت وجود میں۔
وَإِلَّا لَزِمَ اجتماع الوجود والعدم، ورنہ اجتماع وجود و عدم کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ خلاف مفروض ہے۔ فَإِذًا تُفِيدُ وُجُودَهُ، تو اب یہ علت اس کے وجود کا افادہ کرے گی، حالت وجودہ المفاد، اس کے اس وقت پائے جانے والے وجود کی حالت میں، یعنی ایک وجود تو پہلے سے ہے، علت اس میں اثر نہیں کر رہی، بلکہ اب اس علت کی وجہ سے جو وجود یہاں پر آ رہا ہے اس میں علت افادہ کرے گی، اس اعتبار سے تحصیل حاصل بھی لازم نہیں آئے گا۔ یعنی یہ کہہ سکتا ہے معترض کہ وجود کی حالت میں وجود کا افادہ کرے گی، یہ تو تحصیل حاصل ہوا، جو چیز پہلے سے حاصل ہے وہی حاصل کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس وجود میں افادے کی بات نہیں کر رہے ہیں جو پہلے سے ہے، بلکہ اب اس علت کی وجہ سے جو وجود اس کو اس وقت مل رہا ہے اسی وجود کا افادہ کر رہی ہے یہ علت۔ فَكَوْنُ الشَّيْءِ مَوْجُودًا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ معلولاً، تو اب کہتے ہیں شے کا موجود ہونا اس کے معلول ہونے کے منافی نہیں، یعنی علت اس میں اثر کر سکتی ہے۔ بس اتنا ہی رہنے دو۔